الدرس الخامس، عربی کا معلم، پانچواں درس ہے وحدت اور جمع کے اعتبار سے کہ واحد صیغہ یا تو واحد ہوگا یا جمع کا ہوگا۔ تعداد کے اعتبار سے بتا رہے ہیں کہ اسم تین قسم کا ہوتا ہے، یا تو واحد ہوتا ہے یعنی مفرد جو ایک پر دلالت کرتا ہے جیسے رجلن، یا تثنیہ ہوتا ہے جو دو پر دلالت کرتا ہے جیسے رجلانی، یا جمع ہوتا ہے جو کہ دو سے زیادہ پر دلالت کرتے ہیں جیسے رجالن۔ اب اس میں بتائیں گے کہ واحد کے آخر میں الف نون، نون کسرہ حالت رفعی میں، اور یا نون، نون کسرہ ہوگا حالت نصبی و جری میں۔ پڑھا دینے سے تثنیہ ہو جاتا ہے جیسے ملکن سے ملکانی یا ملکینی، اس طرح ملکتن سے ملکتانی یا ملکتنی، یہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ تنبیہ میں کہہ رہے ہیں صرف و نحو کی مروجہ کتابوں میں الف نون اور یا نون نہیں لکھتے بلکہ تشریح کے ساتھ اس طرح لکھتے ہیں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور، یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے تثنیہ بن جاتا ہے۔ یہ آپ نے قاعدہ پڑھا ہے۔ ہم نے اختصار کے لیے مذکورہ علامت کا لکھنا مناسب جانا۔ اب دیکھیں انہوں نے بہت آسان الفاظ میں طریقہ بتا دیا تثنیہ بنانے کا، تو اس کو ہی یاد رکھیں۔ اور الف نون اور یا نون کے تلفظ کے لیے عارضی طور پر زبر کے ساتھ حمزہ کی آواز ملا کر آنی اینی کہہ سکتے ہو، یعنی ملکانی ملکینی۔ اس قسم کی علامتیں آئندہ بہت آئیں گی، ہر جگہ اسی طرح تلفظ کر لیا کرو۔ تیسرے نمبر پہ کہتے ہیں جمع دو قسم کی ہوتی ہے، جمع سالم الجمع السالم، جمع مکسر الجمع المکسر، یعنی توڑی ہوئی جمع۔ یہ آپ اس حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں۔ دیکھتے ہیں جمع سالم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں۔ جمع سالم وہ ہے جس میں واحد کی صورت سلامت رہ کر آخر میں کچھ اضافہ ہوا ہو، اور اس کی دو قسمیں ہیں، مذکر جس کے آخر میں واو و نون حالت رفعی میں، یا اور نون حالت نصبی اور جری میں بڑھائیں جیسے مسلمون سے مسلمون یا مسلمین۔ مؤنث جس کے آخر میں الف اور تا حالت رفعی میں یا الف اور تا حالت نصبی و جری میں بڑھایا جائے جیسے مسلمون سے مسلماتن یا مسلماتن۔ مسلماتن حالت رفعی میں، مسلماتن حالت نصبی یا جری میں۔ جمع مکسر وہ ہے جس میں واحد کی صورت ٹوٹ جاتی ہے یعنی بدل جاتی ہے، اس کے بنانے کا کوئی قاعدہ مقرر نہیں، کبھی تو کچھ حروف بڑھا گھٹا دیے جاتے ہیں اور کبھی محض حرکات و سکنات میں تغیر تبدل ہو جاتا ہے جیسے نہر سے انہار، رجل سے رجال، وزیر سے وزراء، کتاب سے کتب، خشب سے خشب وغیرہ۔ تو یہ یہاں پہ بتائیں کہ اس میں کوئی خاص قاعدہ نہیں، جمع مکسر مختلف اوزان کے ذریعے سے بنتی ہے، یہاں پڑھ چکے ہیں۔ جمع قلت کے الگ اوزان ہے، جمع کثرت کے الگ اوزان ہے، یہاں انہوں نے ذکر نہیں کیا، کہتے ہیں کہ اگلے درس میں یہ آ جائے گا سبق نمبر 9 میں۔ تنبیہ میں کہتے ہیں بعض اسماء مؤنث کی جمع سالم مذکر کی طرح بھی آتی ہے، مثلا سنتن، سنتن کا مطلب ہوتا ہے ایک سال، برس کی جمع سالم سنون یا سنین ہوتی ہے، یا کبھی سنوات بھی آتی ہے۔ تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اسماء مؤنث ہے تو مؤنث، لیکن جمع اس کی مذکر کے ساتھ آ رہی ہے، جمع سالم اس کی سنون سنین، اور کبھی کبھی سنوات یعنی مؤنث کے صیغے میں بھی آ جاتی ہے۔ تنبیہ نمبر 3 میں کہتے ہیں کہ یاد رکھیں تثنیہ اور جمع مذکر سالم کے آخر میں جو نون ہوتا ہے وہ نون اعرابی کہلاتا ہے۔ یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، نون اعرابی یہ کیا کام کرتا ہے، یہ گر جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ کہتے ہیں بعض اسماء واحد کی صورت میں ہوتے ہیں لیکن وہ ایک جماعت پر بولے جاتے ہیں، یہ بات بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ ان کے واحد کے لیے بھی کوئی لفظ نہیں ہوتا اس لیے کہ در حقیقت جمع نہیں ہے، ایسے اسم کو اسم جمع کہتے ہیں جیسے قوم راتن۔ عبارت میں ان کا استعمال عموماً جمع کی طرح ہوگا جیسے قوم صالحون۔ تو دیکھیں قوم، اس کے اندر بظاہر یہ صیغہ جو ہے مفرد کا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو اس کی جو صفت لگ رہی ہے وہ جمع کی لگ رہی ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ یہ صیغہ جمع کا ہے۔ اچھا، 5ویں نمبر پہ کہتے ہیں تیسرے اور چوتھے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اعراب، تعریف و تنکیر اور تذکیر تانیث میں صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ وحدت تثنیہ جمع میں بھی صفت کو اپنے موصوف کے موافق ہونا چاہیے، جیسا کہ آنے والی مثالوں سے آپ سمجھ لیں گے۔ یعنی کہ اگر موصوف واحد ہے تو اس کی صفت واحد ہوگی، تثنیہ ہے تو تثنیہ، جمع ہے تو جمع ہوگی، یہی بتانا چاہ رہے ہیں اس میں۔ لیکن جب کہ موصوف غیر عاقل کی جمع ہو، خواہ مذکر یا مؤنث، تو صفت عموماً واحد مؤنث ہوتی ہے، اگرچہ بعض اوقات جمع بھی ہوتی ہے، چنانچہ ایام معدودۃ،
گنے ہوئے دن بھی کہا جاتا ہے، اور ایام معدودات. تو ایام دیکھیں جمع ہے، لیکن یہ جمع غیر ذوی العقول ہے، یعنی کہ یہ اس قسم میں سے ہے کہ جو کہ غیر ذوی العقول ہوتے ہیں. تو یعنی کہ ایام جمع ہے یوم کی، اور یوم ظاہر ہے کہ جو ہے وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس میں عقل ہو، اور غیر ذوی العقول میں سے، لہٰذا اس کی جو صفت آ رہی ہے وہ واحد کے صیغے کے ساتھ آ رہی ہے، اور جمع کے صیغے ساتھ بھی آ سکتی ہے. یہ انہوں نے آخر میں ذکر کیا. تو یاد رکھیں کہ عاقل ہوں گے، ذوی العقول میں سے ہوں گے تو برابری ضروری ہوگی موصوف صفت میں، لیکن اگر غیر ذوی العقول میں سے کوئی صیغہ آ جاتا ہے موصوف کا، تو اس کی صفت واحد کے صیغے کے ساتھ بھی لائی جا سکتی. یہ بتایا انہوں نے آخر میں. سلسلہ الفاظ ہے، یاد رکھنے والی چیزیں ہیں یہ، کہ ان کے الفاظ اور معانی یاد کریں، تمام کو یاد کریں. مشق نمبر 4، عربی سے اردو میں ترجمہ کریں. مشق نمبر نیچے اس کے اندر عربی سے اردو سے عربی میں ترجمہ کریں. اور اس کے بعد سوالات ہیں، تو یہ سوالات کے جوابات بھی یاد کریں کہ مرکب کسے کہتے ہیں، مرکب کی کتنی قسمیں ہیں، اور ہر ایک کی تعریف اور ان کی مثالیں دیں. یہ تمام سوالوں کے جواب دیں، اور اس کے بعد آخر میں کہتے ہیں کہ ذیل میں لکھے ہوئے اسموں اور صفتوں سے جس قدر ممکن ہو مرکب توصیفی بناؤ. ابھی الگ الگ انہوں نے موصوف بھی لکھے ہیں اور صفت بھی لکھے ہیں، تو آپ نے ان کو ملا کر جملہ مکمل کرنا ہے، یعنی کہ مرکب توصیفی بنانا ہے. مرکب توصیفی ان کا آپ بنا سکتے ہیں، جیسے قمر کہتے ہیں چاند کو. اب اس میں آگے